نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ حضرات کو ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ ماہ ذی الحجہ یہ اسلامی سال میں سے، اسلامی مہینوں میں سے سال کا آخری مہینہ یعنی 12واں مہینہ ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نے قرآن میں بھی اس کی فضیلت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی خاص عبادات کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ جو اس میں عبادات کی جاتی ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ عبادات قربانی ہے، دوسری عبادت تکبیرات تشریق ہے، اور تیسری عبادات جو ہے وہ حج ہے۔ یہ صرف اسی مہینے میں کیے جا سکتے ہیں، کوئی اور مہینے میں نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ توبہ آیات نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ یعنی اس آیات مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بہت ہی فضیلت بخشی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد فرماتے سنا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اب زمانہ اسی شکل میں واپس آئے گا جیسے پہلے تھا، کیونکہ اسی طرح وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے یہ ہیں کہ 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات میں یہ فرمانا ہوں کہ جب یہ 4 مہینے ہیں اور یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے افضل ہیں، اس لیے کہ یہ جب 4 مہینے ہیں، ان چاروں میں سے زیادہ افضل اور زیادہ شان والا، عظمت والا جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اسی طرح اس ذوالحجہ کے مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ذوالحجہ جو ہے یہ بڑی عظمت اور بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اہل علم حضرات یہ فرماتے ہیں اس مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ عبادات جتنا زیادہ کی جاتی ہے اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی اس مہینے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو اپنے لیے خیر خواہی کا مہینہ بنائیں، اس لیے اپنے آپ کو یہ سعادت اور عظمت والا مہینہ بنائیں، اس میں نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ نیکیاں کرنے سے یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس پر عبادت کرتا ہے اس مہینے میں تو اس کے جو ثواب ہے وہ سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی بڑھ کر لکھا جاتا ہے، یعنی اسے عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔